جناح روڈ اور لیاقت بازار کا وزٹ کرائیں گے عبدالواحد کاکڑ، اور آسکر ہمیں ان روڈوں کے بارے میں اپنی دلچسپ انفارمیشن دیں گے۔ ہم پہنچے جناح روڈ کوئٹہ کا مشہور روڈ ہے، اور یہ ڈیزائن ہوا تھا جب انگریز بلوچستان میں آئے 1876 میں۔ تو یہ دو روڈوں میں سے ایک مشہور روڈ ہے، ایک لٹن روڈ تھا جس کے بارے میں پہلے بتایا گیا، اور یہ بروس روڈ کہا جاتا تھا اس کو، اور یہ رکھا گیا آئزک بروس کے نام پر۔ آئزک بروس یہ اسسٹنٹ کمشنر تھا ڈیرہ غازی خان راجن پور میں، اور اس کے بعد جب پہلا گورنر جنرل رابرٹ سنڈیمن ایجنٹ ٹو گورنر جنرل بنا تو وہ اس کے ساتھ یہاں بلوچستان آیا، اور بلوچستان میں یہ اسسٹنٹ تھا گورنر جنرل کا، دو اور اسسٹنٹ تھے اور یہ تیسرا اسسٹنٹ تھا۔ اور اس نے بلوچستان کے بارے میں ان کا کنٹریبیوشن یہ کہ اس نے ایک بہت اچھی تاریخ ریکارڈ کی ایک بک کی شیپ میں، جس کا نام ہے فارورڈ پالیسی اینڈ اٹس ریزلٹس۔ تو اس میں اس وقت کے بلوچستان کے حالات اور یہاں پر جو پولیٹیکل ڈیولپمنٹس ہوئے اور جس طرح سے آکوپائی ہوا بلوچستان، اور یہاں پر ریزیڈنسی کی بلڈنگ کی بنیاد رکھی گئی، تو یہ ساری چیزیں ریکارڈ ہوئی ہیں۔ یہ لیاقت بازار ہے، پرانا نام اینڈرسن روڈ۔ بڑھتے ہیں ابھی، یہ یہاں سے گزر کے یہاں ہے دائیں طرف جو ہے یہ سٹی پولیس اسٹیشن ہے۔ یہ سٹی پولیس اسٹیشن سے مجھے ایک واقعہ یاد ہے، یہ 1984 کی بات ہے۔ میرا دفتر سول سیکریٹریٹ کوئٹہ میں واقع تھا، اور میں روزانہ سائیکل پر دفتر جایا کرتا تھا۔ معمول کے مطابق دفتر کے قریب پہنچ کر سائیکل کو تالا لگا کر کھڑا کر دیتا، اور 3 بجے چھٹی کے بعد اسی پر سوار ہو کر گھر واپس آ جاتا۔ ایک دن دوپہر تقریباً 3 بجے دفتر سے چھٹی ہوئی اور میں سائیکل کی طرف گیا تو دیکھا کہ سائیکل اپنی جگہ پر موجود نہیں۔ شدید پریشانی ہوئی، تالا لگا ہونے کے باوجود سائیکل کیسے غائب ہوگی؟ سمجھ نہ آیا۔ کہ چوری کیسے ممکن ہوئی؟ یہ واقعہ گزرے 1 مہینہ ہو چکا۔ روز مغرب کے وقت میں پیدل لیاقت بازار سٹی تھانے کے قریب خرامہ جا رہا تھا کہ اچانک میری نظر ایک شخص پر پڑی جو ہاتھ سے ایک سائیکل تھامے جا رہا تھا۔ وہ سائیکل دیکھتے ہی میں چونک گیا۔ وہ بالکل میری گمشدہ سائیکل تھی۔ میں فوراً اس کے قریب گیا، سائیکل کو پیچھے سے روک کر اس سے کہا کہ میری سائیکل ہے اور تم نے چوری کی ہے۔ وہ شخص قسمیں کھانے لگا کہ اس نے چوری نہیں کی، بلکہ یہ سائیکل کنداری بازار سے خریدی ہے۔ چونکہ قریب ہی سٹی تھانہ تھا، میں نے کہا کہ آؤ تھانے چلتے ہیں اور وہاں FIR درج کرواتا ہوں۔ یہ سن کر وہ گھبرا گیا اور کہنے لگا 100 روپے دے دو اور سائیکل لے لو۔ میں نے بھی مزید الجھنے سے بہتر سمجھا اور 100 روپے دے کر اپنی سائیکل واپس لے لی۔ واہ، کمال کیا، سائیکل آ کر لے لی آپ نے۔ ہاں، وہ وقت تھا جب سائیکل چوری جیسی معمولی واردات پر بھی پولیس باقاعدہ FIR درج کیا کرتی تھی۔ آج سوچتا ہوں وہ سادگی، وہ احساس ذمہ داری کا زمانہ کچھ اور ہی تھا۔ صحیح بتاتے ہیں، بالکل واحد بھی اسی طرح تھا۔ اب کے کوئٹہ میں اور اس وقت کے کوئٹہ میں بہت فرق ہے۔ بہت فرق ہے۔ ابھی یہ دیکھ رہے ہیں، ابھی ماشاءاللہ انہوں نے ایک امپروومنٹ وہ لائے ہیں اپنی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن میٹروپولیٹن کارپوریشن لیاقت بازار میں۔ ابھی آپ کو ٹریفک کے ساتھ ٹریفک وہ ٹریفک کا رشکش نظر نہیں آتا۔ نہیں، ٹریفک والوں نے سارے جو پہلے گاڑیاں ادھر پارک ہو جائے گی، صبح کڑی کر کے شام کو لے جاتے تھے،
بڑا رش ہوتا تھا، جو یہاں سے گاڑی گزرنے بڑی دشواری ہوتی تھی، تو اس لحاظ سے بڑا روڈ صاف ہوا. اب وہ گاڑیاں نظر نہیں آتی، کا دکھا ایک منٹ کے لیے کڑی ہو جاتی اور چلی جاتی. یہ اب لیاقت بازار ختم ہونے کے قریب ہے. دائیں طرف ایک پلازا نظر آ رہی ہے. یہ کسی زمانے میں ہوا کرتا تھا عصمت سینما. یہاں پر مجھے اپنا ایک پرانا واقعہ یاد آیا. یہ 1973 یا 74 کی بات ہوگی. اس وقت میری عمر تقریباً 12 یا 13 سال ہوگی. کوئٹہ میں اس زمانے میں تفریح کا کوئی خاص ذریعہ نہیں تھا، بس سینما ہی ایک انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ ہوتا تھا. ٹی وی کا تصور بھی نیا تھا اور ابھی عام نہیں ہوا تھا. صرف بیچنے کی حد تک ٹی وی بازار میں آ گئے تھے. ہم صرف عید کے موقع پر فلم دیکھنے سینما جایا کرتے تھے. عید کے دن مجھے اپنے بڑوں سے کل 14 روپے عیدی ملی. میں اپنے قریبی دوست امیر محمد، جو اب اس دنیا میں نہیں رہے، کے ساتھ تقریباً دوپہر 2 بجے گھر سے نکلے اور 2:30 بجے کے قریب عصمت سینما پہنچے. جب ہم ٹکٹ کھڑکی پر پہنچے تو وہاں شدید رش تھا. بکنگ بابو نے صرف 10 ٹکٹ جاری کیے اور پھر کھڑکی بند کر دی. اس وقت کچھ لوگ جو وہیں باہر موجود تھے وہی ٹکٹ 2 روپے 30 پیسے میں بلیک بیچنے لگے، حالانکہ اصل قیمت صرف 85 پیسے تھی. ہم نے فیصلہ کیا کہ نیکسٹ شو دیکھیں گے، لہٰذا سینما کے ساتھ ایک چائے والے ہوٹل میں بیٹھ گئے. شام 5 بجے جب اٹھے اور جیب میں ہاتھ ڈالا تو 14 روپے غائب. غالباً رش میں ٹکٹ لینے کی کوشش کر رہا تھا، کسی نے جیب کاٹ لی. ایسے کمال کیا ہے، اس جیب کترے نے واحد بھائی کا جیب کاٹا ہے. ہاں، جیب کاٹا اور مفلس کر دیا. فلم تو نہ دیکھ سکے اور عید کا باقی دن بہت افسردگی میں گزرا کیونکہ جیب خالی تھی. وہ دور ایسا تھا کہ 100 سیر آٹے کی بوری صرف 28 روپے کی ملا کرتی تھی. ایک بات یاد ہے کہ چائے کے پیسے میرے مرحوم دوست امیر محمد نے ادا کیے تھے. یہ ایک تلخ مگر یادگار واقعہ بن گیا جو آج بھی دل میں تازہ ہے.